بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم احوال جنت کے سلسلے میں جس موضوع کے اوپر بات کریں گے وہ ہے جنت کے سائے اور جنت کی خوشبو۔ اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن پریس کر دیں تاکہ اس قسم کی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جنت کے سائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور ان کو ہم گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، اور ان کا سایہ لمبا ہوگا۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا، اور وہاں دھوپ نہیں ٹھہر سکے گی اور وہ نہیں دیکھ سکیں گی اس کو، یعنی ان کو تپش محسوس نہیں ہوگی اور ان کو گرمی ادھر نہیں ستائے گی۔ یہ بھی جنت کے سایوں میں سے ایک سایہ ہوگا۔ حضرت عمرو بن میمون رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد باری تعالی نقل کرتے ہیں وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، اور سایہ لمبا ہوگا کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ 70,000 سال کی مسافت کے برابر ہو۔ حضرت شعیب بن جیحان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت ابو عالیہ رحمۃ اللہ علیہ صبح کے وقت سورج طلوع ہونے سے پہلے باہر نکلے تو حضرت ابو عالیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے بتایا گیا ہے کہ جنت اس طرح ہوگی۔ پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، اور سایہ لمبا ہوگا۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں جنت کی خوشبو۔ جنت کی خوشبو کے متعلق حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے کسی ایسے آدمی کو قتل کیا جس کو امان دی گئی تو وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا، اور فرمایا جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے سونگھی جا سکتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے کسی ایسے آدمی کو قتل کیا جس کی امان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ہو تو وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا، اور جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے سونگھی جا سکتی۔ کون کون لوگ جنت کی خوشبو سے محروم ہوں گے؟ اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کی خوشبو 1500 سال کی مسافت سے سونگھی جا سکتی ہے، لیکن اس خوشبو کو وہ شخص نہیں سونگھ سکے گا جو کتمان علم کرنے والا ہو، نافرمان ہو اور شراب کا عادی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسی عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، لوگوں کی طرف مائل ہونے والی اور اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی، ان کے سر بختی اونٹ کی کوہان کی طرح جھکے ہوئے ہوں گے، وہ نہ تو جنت میں داخل ہوں گی اور نہ اس کی خوشبو سونگیں گی، اور بے شک اس کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے سونگھی جا سکے گی۔ ایک اور جگہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی خوشبو 1000 سال کی مسافت سے سونگھی جا سکے گی، خدا کی قسم اس کو والدین کا نافرمان، قطع رحمی کرنے والا، بوڑھا زانی اور تکبر کے سبب اپنی چادر کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا نہیں سونگھ سکے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بغیر کسی تکلیف کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا جو شخص اس حال میں فوت ہوا اس کے دل میں رائی کے گانے کے برابر بھی تکبر تھا تو اس کے لیے نہ تو جنت کی خوشبو سونگنا حلال ہے اور نہ اسے دیکھنا حلال ہے۔ اب بات کرتے ہیں جنت کے درخت۔ ارشاد باری تعالی ہے طوبی لہم وحسن مآب، ان کے واسطے خوشحالی ہے اور ان کا ٹھکانہ اچھا ہوگا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے فی صدر محضود، وہ بیری کے درختوں میں رہتے ہیں جن کے کانٹے نہیں ہیں۔ جنتی درخت کے سائے کی طوالت کتنی ہوگی، یعنی وہ کتنا لمبا ہوگا؟ اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں اگر سوار 100 سال تک چلتا رہے تو بھی اس کے سائے کو ختم نہیں کر سکتا۔ اگر تم چاہو تو اس آیت مبارکہ کی تلاوت کر دو اور کر لو وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، اور اس کا سایہ لمبا ہوگا۔
درخت طوبہ کیا چیز ہے، اس کے متعلق حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوبہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک درخت ہے جس کی مسافت 100 سال ہے، اہل جنت کا لباس اس کے غلاف سے بنایا جائے گا۔ جنتی درخت کے تنے اور ٹہنیاں اور پتوں کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کوئی درخت ایسا نہیں جس کا تنہ سونے کا نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جنت کے درختوں کی ٹہنیاں سبز زمرد کی اور جڑیں سونے کی ہوں گی، ان کے پتوں سے جنتیوں کے لباس اور پوشاکیں تیار ہوں گی، ان کے پھل مٹکوں کی مانند ہیں جو دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھے اور مکھن سے زیادہ نرم ہیں، ان میں گٹھلیاں نہیں ہوں گی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چھوٹی سی لکڑی پکڑی اور فرمایا اگر آپ جنت میں اس طرح کی لکڑی مانگیں گے تو آپ کو نہیں ملے گی۔ انہیں کہا گیا کہ جنت کے باغ اور درخت کہاں ہوں گے؟ انہوں نے فرمایا ان کی جڑیں لؤلؤ اور سونے کی ہوگی اور اوپر میوے لگے ہوں۔ جنتی جنت کے پھل کیسے کھائیں گے؟ اس کے متعلق حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد باری تعالی وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا اور پست کر کے رکھے ہیں اس کے گچھے لٹکا کر، یعنی ان کے گچھے ہم نے لٹکا کے نیچے کی طرف رکھے ہیں۔ یہ تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں جنتی جنت کے پھل کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، پہلو کے بل لیٹ کر اور جیسے چاہیں گے کھائیں گے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جنت کی زمین چاندی کی ہے، اس کی مٹی مشک کی ہے، اس کے درختوں کی جڑیں سونے اور چاندی کی ہیں، اس کی شاخیں لؤلؤ اور زبرجد کی ہیں، ان پر پھل لگے ہوں گے، بس جو کھڑا ہو کر کھائے گا کوئی تکلیف محسوس نہیں کرے گا، جو لیٹ کر کھائے گا اس کو کوئی تنگی نہیں ہوگی، جو بیٹھ کر کھائے گا کوئی زحمت نہیں اٹھائے گا۔ وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا اور پست کر کے رکھے ہیں اس کے گچھے، یعنی ہم نے اس کے گچھوں کو لٹکا کے رکھا ہے۔ جنت کے پھل مٹکوں کے برابر ہوں گے، اس کے متعلق حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جنت کا درخت جڑ سے لے کر شاخ تک پھلوں اور پتوں سے بھرا ہوگا، اس کے پھل مٹکے کی طرح ہوں گے، جب بھی کوئی پھل توڑا جائے گا اس کی جگہ دوسرا پھل لگ جائے گا اور اس کا خوشہ 12 گز کا ہوگا۔ جنت میں سبزے کی کثرت ہوگی، اس کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد باری تعالی نقل کرتے ہیں مدہامتان گہرے سبز جیسے سیاہ ہوں گے۔ کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں وہ دونوں گہرے سبز رنگ کی شدت کی وجہ سے سیاہ ہو رہے ہوں گے، ہر درخت پر ہر پھل لگے گا۔ اس کے متعلق حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو جنت کے درختوں میں سے کسی درخت کے پاس آئے گا تو تو کہے گا بے شک اللہ تعالیٰ تجھے حکم دیتے ہیں کہ تو ہمارے لیے وہ پھل گرا جو ہم چاہتے ہیں۔ جنت میں درختوں کا سبب بننے والے اعمال کون کون سے ہوں گے؟ سب سے پہلے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سبحان اللہ العظیم کہا اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے سبحان اللہ و بحمدہ کہا اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ پر گزر ہوا اور میں شجرکاری کر رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی شجرکاری نہ بتاؤں جو اس سے بہتر ہے؟ میں نے کہا وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وسبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کلمے کے بدلے میں ایک درخت لگا دیں گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے لیلۃ الاسراء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، انہوں نے مجھے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے اپنی امت کو سلام پہنچا دیں اور ان کو بتلا دیں کہ جنت کی مٹی عمدہ ہے اور اس کا پانی میٹھا ہے اور وہ چٹیل میدان ہے جس کی شجرکاری سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے کہنے سے ہوگی۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا اضافہ بھی نقل کیا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا
اس کے متعلق حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ الاسراء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرے، انہوں نے فرمایا اے محمد تم اپنی امت کو یہ حکم دے دو کہ وہ جنت کی شجرکاری میں اضافہ کریں، بے شک اس کی مٹی عمدہ اور زمین کو شادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال فرمایا جنت کی شجرکاری کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کہنا۔ اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب کوئی آدمی اللہ پاک کی تسبیح یا تحمید یا بڑائی بیان کرتا ہے، اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے جس کی جڑ سونے کی اور اوپر کا حصہ موتیوں کا ہوگا، جس پر یاقوت جڑے ہوئے ہوں گے۔ اس کے پھل نوجوان باکرہ لڑکیوں کے پستان کی طرح ہوں گے، جو مکھن سے زیادہ نرم اور شہد سے زیادہ میٹھے ہوں گے۔ جیسے ہی اس درخت سے کوئی پھل توڑا جائے گا، اس پر دوبارہ پھل لگ جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ اس میں سے ٹوٹا اور نہ روکا ہوا ہوگا۔ حضرت سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ اور رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا بے شک جنت میں چٹھیل میدان ہیں، بس تم اس میں بکثرت شجر کا کاری کیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا اس کی شجر کاری کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا جس نے خدا تعالیٰ کی تسبیح بیان کی، اس کی تحمید بیان کی، اس کی الوہیت کو بیان کیا اور اس کی بڑائی کو بیان کیا، تو اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا جس کی جڑ سرخ یاقوت کی ہوگی، اس پر موتی جڑے ہوئے ہوں گے۔ اس کا پھل باکرہ لڑکیوں کے پستانوں کی طرح ہوگا، جو شہد سے زیادہ میٹھا اور مکھن سے زیادہ نرم ہوگا۔ قرآن کریم مکمل کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختتام قرآن کے وقت دعا قبول ہوتی ہے اور ایک درخت جنت میں لگتا ہے۔ اس کے علاوہ روزہ رکھنا۔ حضرت قیس بن یزید سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ثواب کی نیت سے ایک دن کا روزہ رکھا، اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے جس کا پھل انار سے چھوٹا اور سیب سے بڑا ہوگا۔ اس کی مٹھاس اور حلاوت شہد کی مٹھاس اور حلاوت کی طرح ہوگی۔ اس درخت سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن روزے دار کو کھلائیں گے۔ اللہ کا ذکر کرنا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ وہ جنت کے باغوں میں چرے، اسے چاہیے کہ وہ ذکر اللہ کی کثرت کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔